ایک مثال دوں، شاید کہ میری اور آپ کے سمجھ میں آ جائے اور ماہ معظم کا ہم اور آپ احترام کریں۔ مجھے بتلائیے فرض نماز سے پہلے سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جہاں اس کی بہت سارے فوائد ہیں، حضور پاک کا طریقہ ہے، وہی ایک اہم مقصد یہ بھی ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اور نوٹ بھی آپ دل کی ڈائری پر کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات کو آپ نے، اس مثال کو آپ نے دل کی ڈائری پر نوٹ کرنا ہے کہ فرض نماز سے پہلے ہم سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کو آپ اس طریقے پر سمجھیے کہ فرض نماز سے پہلے سنت مؤکدہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، ایک فائدہ، ایک مقصد، جہاں رسول اللہ کا طریقہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، مسلم ہے، مانتے ہیں، لیکن ہم دنیا داری سے نکل کر، مارکیٹ سے نکل کر، دکان سے نکل کر، تجارت سے نکل کر، شیطانوں کے اڈوں سے نکل کر، چوک چوراہوں سے نکل کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو پہلے فرض نماز ایک جو سب سے اہم ترین عبادت ہے، سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس نماز کو پڑھنے سے پہلے سنت مؤکدہ پڑھ کر دل کو متوجہ کرنا مقصود ہے، دل کو متوجہ کر لینا ہے، دل پاک اور صاف ہو جائے، دل شفاف اور آئینہ ہو جائے، تب ہم فرض نماز کی طرف جاتے ہیں۔ مثال یوں ہے کہ جیسے ہم نے کسی اور کام کو کرنا ہے، مثلا پولیس میں بحالی کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں، تو روزانہ صبح سویرے آپ دوڑ لگاتے ہیں۔ فوج میں بھرتی ہونے کی آپ تیاری کر رہے ہیں، فوج کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ روزانہ دوڑ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں جائیں گے، سرکاری کرمچاری پرشاسن جب آپ سے دوڑ لگوائے گی تو پہلے سے پریکٹیکل کیے رہتے ہیں تاکہ دوڑ میں اوروں کو پچھاڑ کر آگے نکل سکے، گویا کہ آپ پریکٹیکل کرتے ہیں۔ ایسے سنت پڑھ کر ہم فرض کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے دل کو تیار کرتے ہیں، اپنے دماغ کو تیار کرتے ہیں، اپنی سوچ کو تیار کرتے ہیں کہ اب ہم نے فرض نماز ادا کرنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ماہ معظم جو شعبان المعظم ہے، اس کے بعد ایک اہم ترین مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے۔ ماہ معظم میں ہم نے اور آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے، ہم نے اور آپ نے کر کے دیکھنا ہے۔ کیا کر کے دیکھنا ہے؟ شب بیداری کر کے دیکھنی ہے، قرآن کی تلاوت کر کے دیکھنی ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر لمبے لمبے سجدے کر کے دیکھنا ہے، تاکہ ہم پورا فٹ ہو جائیں، پریکٹیکل ہو جائے ہمارا کہ رمضان کے مہینے میں ہم شب بیداری بھی کر سکیں، لمبا قیام بھی کر سکیں، لمبے لمبے سجدے بھی کر سکیں، اور ذکر و اذکار بھی کر سکیں، تلاوت قرآن بھی کر سکیں۔ یہ پریکٹیکل کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دنیا کی باتوں سے جلد سمجھ میں آ جاتی ہے دنیا دار کو، چونکہ ہم سب دنیا دار ہیں۔ دیندار ہوتے تو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی بھائیو، پھر سمجھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھائیو، ہے نا؟ اس لیے یہ بات نقطے کی ہے کہ شعبان المعظم میں ہم نے اور آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے، اور ہم نے آپ نے کیا؟ پیارے آقا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس مہینے میں پے در پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس تواتر کے ساتھ پے در پہ لگاتار اس مہینے میں، ماہ معظم شعبان المعظم کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اتنا تواتر کے ساتھ آپ پورے سال نہیں رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پنور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، بولیے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبان کو حرکت دیا کیجئے، جب ایک مجلس میں ہو تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، جب جب نام لیا جائے ہر مرتبہ درود پڑھنا سنت اور مستحب ہے۔ پوری زندگی میں ایک بار حضور پر درود پڑھنا فرض ہے۔ میں اتنی بار حضور پنور محمد عربی کہتا ہوں اور آپ لوگ کی زبان ساکت ہے، خاموش ہے۔ آپ لوگ بھی زبان کو حرکت دیا کیجیے، متوجہ رہیے تو سمجھنے اور سمجھانے دونوں میں مزہ آئے۔ حاضرین، حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اسامہ نے حضور پنور سے معلوم کیا، پوچھا کہ پیارے آقا، اب ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے ہیں، تمام کیا کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا نے کیا فرمایا، اس پر توجہ دینی ہے آپ نے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ماہ معظم میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میری تمنا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ میرا اعمال پیش ہو اس وقت میں روزے سے، میرا شمار روزے داروں میں ہو، اس لیے میں تواتر کے ساتھ روزے رکھا کرتا ہوں۔ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، اللہ آپ سے خوش، آپ اللہ سے خوش، اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی۔ اس کے باوجود آپ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ توبہ اللہ کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ حاضرین، کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اور آپ جاگیں، بیدار ہوں، غفلت کے پردے کو چاک کر۔ کاش یہ بات میری سمجھ میں بھی آ جاتی اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جاتی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دیتا اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دیتا۔ حاضرین، ہر ایک کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ مثلا رمضان المبارک کے مہینے میں سوائی بیچنے والے، پھل فروٹ بیچنے والے، کھجور بیچنے والے کا سیزن ہوتا ہے۔ سردی کے مہینے میں، ایک مثال کے طور پہ بتلا رہا ہوں، انڈا کا سیزن ہوتا ہے۔ گرمی کے سیزن میں ٹھنڈا کا سیزن ہوتا ہے، وہ اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، مختلف شکل کی ٹھنڈا آج کل مارکیٹ میں ہے، اس لیے اس کا ایک سیزن ہے۔ سردی کے موسم میں سردی کے کپڑے کا سیزن، گرمی کے موسم میں گرمی کے کپڑے کا سیزن۔ اس لیے یہ ماہ شعبان اور رمضان ایمان والوں کا سیزن ہے، ایمان والے کا سیزن ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ سمجھیے، دھیان سے سمجھیے۔ ایک شخص ایسا ہے جو ہر سال سیزن میں بھرپور کماتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، مزے لیتا ہے، کماتا ہے، چہل پہل، خود ڈھیر سارے پیسے اکٹھے کر لیتا ہے، جسے وہ پورے سال کھاتا ہے، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن ایک سال وہ غفلت اور لاپرواہی سے، یا یوں کہیے کیس مقدمہ میں، ڈاکٹر ہاسپٹل، لڑائی جھگڑے کے چکر میں آ کر وہ سیزن میں نہیں کما سکا،
اس سیزن میں مارکیٹ نہیں کر سکا، دکان نہیں کر سکا، تو پورے سال اس سیزن کا اسے صدمہ ہوتا ہے، اس سیزن کا اسے صدمہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پورے سال کیا کمائیں گے، پورے سال کا سیزن تھا نکل گیا، اب ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ کاش ہم مسلمان، ہم ایمان والے جو پچھلے سال، گزشتہ سال ہم نے شعبان اور رمضان کو لاپرواہی میں گزار دی، اس سال کم سے کم اس پر افسوس کر لیتے، اس کی تیاری کر لیتے، اس کا صدمہ بھر لیتے کہ ہم سے بڑی چوک، ہم سے بڑی غفلت ہوئی ہے، اس سال شعبان کو خالی نہیں جانے دیں گے، رمضان کو اس سال غفلت میں نہیں گزاریں گے، کاہلی میں نہیں گزاریں گے، اس سیزن سے ہمیں پورا لطف اٹھانا ہے، پورا نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ماضی کے دنوں سے بہتر مستقبل کے دن بنا دے، اور ماضی کی کوتاہی کو مستقبل کو اس کا کفارہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔